اور کالج یونیورسٹی میں خصوصاً ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ڈاکو بیٹھے ہوئے. مدرسے والے کے پاس بہت کم آئیں گے, انہیں پتہ ہے وہ دلائل جانتا ہے, وہ قرآن حدیث کی آیت پڑھ کے ٹھک کوئی نہ کوئی کو کافر مسلمان بنا دے گا, ٹھیک ہے, تو کسی ایک نتیجے میں لے آئے گا. لیکن ان لوگوں کے پاس دین کا درد تو ضرور ہے, لیکن دین کا واضح علم نہیں ہے, تو ان کو خراب کرنے کے لیے ترتیب ہونی چاہیے. مجھے کالج کا لڑکا بھی, نئے بات سنا کر بات ختم کر رہا ہوں, آپ کا ٹائم ویسٹ تو نہیں ہو رہا؟ آپ کہیں گے سنا کے ختم کہتے ختم کرتا نہیں ہے. تو کالج کی بات, جی اچھا جزاک اللہ, کالج کی بات سنا کر ایک بات عرض کرتا ہوں. مجھے ایک بار ایک کال آئی ہے, آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی محنت ہو رہی ہے ہمارے یونیورسٹیز کے لڑکوں پر. میں نے فون سنا ہے, وہ مجھے بندہ کہتا ہے محترم آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں, سم کا نمبر. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ اسکرین پہ دیکھیں, جو ڈسپلے دیکھیں نا, جو آپ کو میرا نمبر شو ہو رہا ہے, آپ کو اور میرا نمبر سیم ہے. میرا نمبر ہے نا 0333998709, اس کا تھا 0345998709. اس نے کہا جسٹ کوڈ کا فرق ہے, نمبر سیم ہے, میں آپ کو 3000 روپے دوں گا, یہ آپ سے مجھے بیچ دیں. یو فون کا بھی میں رکھ لوں گا اور ٹیلی نار کا بھی رکھ لوں گا, دونوں کا سیم ہوگا نمبر. میں نے کہا بھائی آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں, آپ مجھے بیچ دیں, میں آپ کو 5000 دوں گا. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا تم خرید رہے ہو کہ سیم نمبر ہے, تو میں بھی خرید سکتا ہوں کہ میرا بھی سیم نمبر ہے, مجھے دے دو. مجھے کہتے ہیں واہ زبردست آنسر, کیا کرتے ہو؟ اچھا میری ایک عادت ہے, میں نے کبھی اپنے کالج یونیورسٹی کو اپنے انٹروڈکشن میں نہیں رکھا. میں اپنے تعارف میں کہتا ہوں کہ میں مسجد کے مصلی کا مولوی ہوں, میں صف پہ بیٹھنے والا ہوں, چٹائی پہ بیٹھنے والا ہوں, مسجد میں ہوں. تو میں نے کہا میں مسجد کا مولوی ہوں. اس نے کہا اوف مسجد کا مولوی اور اتنا اچھی گفتگو, آپ سے ملاقات کرنی چاہیے. میں نے کہا ویلکم, آپ آئیے, ہمیں بھی کرنی چاہیے. ہماری ملاقات ہوئی اسی گپ شپ پہ. مجھے نہیں معلوم وہ لڑکا کیا ہے. وہ آیا, بڑی اچھی سوٹڈ موٹڈ, بڑا خوبصورت, بڑی جوان لہیم جسیم آدمی ہے. بیٹھے ہیں, کیا نام ہے؟ میرا نام علی ہے. اچھا کیا کرتے ہیں؟ میں ICIT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے کہا واہ آپ تو ICIT میں آ گئے. تو میں نے کہا میں اس فیلڈ کو بہت اچھا. انہوں نے کہا چلو ہم نے کوئی 2-4 چیزیں آپس میں ایک کر لی. ہماری میٹھی اور پیاری سریکی زبان میں کہتے ہیں نانی دی ننوک ہک کیتی سے, اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نانیاں آپس میں ملا لی. تو باتوں میں اس نے کہا کہ سر کوئی اجازت ہے میں کوئی 1-2 سوال اور بھی پوچھ لوں؟ میں نے کہا جی آپ پوچھ لیں. جام شورو یونیورسٹی سندھ کے دوستو, اللہ جانتا ہے, اس نے سوال کیا اور میں حیران ہو گیا کہ یار یہ لڑکا بظاہر یوں بھی نہیں لگتا کہ اس کو آخری قرآن کی 10 صورتیں بھی آتی ہوں گی, اس کو سورت قریش اور سورت الفیل کا فرق بھی آتا ہوگا, اور یہ پوچھ رہا ہے. پتہ ہے وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ سچے بندے کے راستے پہ چل کے بندہ جھوٹا بن سکتا ہے؟ نہیں, سچا بن سکتا ہے. اچھا تو نیک کے راستے پہ چل کے نیک بن سکتا ہے؟ جی نیک بن سکتا ہے. شہید کے راستے پہ چل کے شہید بن سکتا ہے؟ جی بن سکتا ہے. اچھا برے کے راستے پہ چل کے بندہ برا بن سکتا ہے؟ ہاں جی برا بن سکتا ہے. تو کہا پھر نبی کے راستے پہ چل کے بندہ نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ لو جی وہ مرزائیت اختیار کر چکا تھا, قادیانی تھا. تو حیران ہو گیا. میں نے کہا یار ICIT والی کوئی ٹیکنالوجی بتا کے اس طرح موبائل اور اس طرح سافٹ ویئر, اس طرح ہارڈ ویئر, یہ چکر اور وہ چکر, کوئی اپلیکیشن بنا لے. کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اپلیکیشن نئی دیکھی ہے, ایک ایپ آئی ہے یار, کیا بات, 13 سال کا لڑکا غالباً ہمارے کراچی کا ہے, اس نے گونگوں کے لیے ایک ایپ بنائی. گونگا آدمی وہ انسٹال کر لے, شرط پڑھا لکھا ہو, انسٹال کر لے موبائل میں, وہ ایک بٹن کو دبائے گا, مجھے بھوک لگی ہے تو وہ آواز آئے گی موبائل سے, مجھے بھوک لگی ہے, کھانا آ جائے گا. مجھے پیاس لگی ہے, میرے سر میں درد ہے, میرے پاؤں میں درد ہے, میرے گردے میں درد ہے, میرے دل میں درد ہے, میرا پیٹ خراب ہے. اچھا ادھر بات سنو, ادھر دیکھو, دائیں اٹھاؤ بائیں اٹھاؤ, پوری ترتیب. وہ پیرالائز ہو جائے تو مجھے سیدھے کروٹ لیٹا دو, مجھے الٹی کروٹ لیٹا دو, پوری ترتیب. 13 سال کا لڑکا. میں نے کہا کیا بات ہے. تو میں بھی اس طرح کی, اس زمانے میں تو بات میرے سامنے نہیں تھی. میں نے کہا جی تو اپنے فیلڈ میں کوئی کر کے دکھا, بھائی میں نے یہ کیا ہے, تو ہم مولویوں کے فیلڈ میں ٹانگ اٹکا رہا ہے. لیکن اب جواب تو دینا میرے سر ہو گیا تھا نا. تو میں نے اسے کہا جی بات تو ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے. تو کہتا ہے پھر مولانا جب نبی کے راستے پہ مرزا صاحب چلے تھے تو اللہ نے انہیں بھی نبوت دے دی تھی,
تو آپ کے مولوی اب نیور مائنڈ کر کے نا میرا دماغ بنا، ناراض نہ ہونا، یہ آپ کے مولوی اس کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ بس میں نے آپ سے اس لیے سوال کیا ہے، آپ سے بات شیئر کی ہے کہ آپ تو بہت اچھی میں آپ جسے کہتے ہیں نا اسمائلنگ فیس آپ پیش کر رہے ہیں اور ہنستے مسکراتے چہرے میں، تو آپ سے شیئر کیا، ورنہ مولوی تو مجھے کافر کہیں گے مار دو، یہ کر دو، تو آپ سے میں نے شیئر کی۔ ٹھیک ہے، آنسر ہے تو ہاں کر دے، نہیں ہے تو نہ کر، یعنی الٹا میرا ابا بھی بن رہا ہے۔ میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہمارے مولویوں کو ایسے نہیں کیا۔ پہلے تو میں نے اسے امپریس کیا نا، اچھا بھلا کہ میں واقعی ختم ہو گیا ہوں، میرے پاس کوئی جو، آپ یاد رکھیں دلیل جلدی نہ دیا کریں۔ دلیل اور روٹی پکانے میں ایک چیز کامن ہے، روٹی اس وقت توے پہ ڈالتے ہیں جب وہ گرم ہو چکا، آگ لگ کے گرم ہو چکا۔ ٹھنڈے توے میں روٹی ڈالیں گے روٹی ضائع۔ دلیل بھی اس وقت دے کہ اگلا سمجھے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں اسے ذلیل کر چکا ہوں، پھر دلیل دے کہ اگلے کو ذلیل کرنا، یہ کامن ہے اس کا۔ وہ پورے ٹائم پر دلیل دیتے ہیں، جلدی نہیں دیتے۔ میں نے کہا واقعی ہمارے مولوی میں یہ غلطی ہے، آپ نے بہت اچھا سوچا، زبردست دماغ آپ۔ اچھا وہ اندر سے خوش ہو رہا ہے، جی بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا مرزا صاحب چلے تھے اس لیے نبی بنے؟ اچھا یہ بات تو پہلی بار سامنے آئی۔ کہتے ہاں مول صاحب اب مجھے سورس بتا رہا ہے کہ میرا رابطہ ہے، کینیڈا میں ہے، سرمد ہے، وہاں ٹورنٹو میں ہے، وہ قادیانی ہے، وہ ہمارا اس کو کہتے ہیں مربی، وہ میرا ٹیچر ہے، مجھے یوں سمجھاتا ہے یوں سمجھاتا ہے، یہ ترتیب ہے وہ ترتیب ہے، پوری لائن دین رکھ کے وہ مجھے کنوے کر رہا ہے کہ میں قادیانی ہوں۔ میں نے اسے کہا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا صرف نبی کے راستے پہ چل کے مرزا صاحب نبی بنے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ کیوں نہیں بنے؟ اب تو بچے کے ہاتھ کے طوطے بھی اڑ گئے اور طوطیاں بھی اڑ گئی۔ میں نے کہا اگر میں یہ کہہ دوں علی کہ میں اللہ کے راستے پہ اللہ بن گیا ہوں چل کے، لہٰذا میں نے تیرے نبی کی نبوت کو کینسل کر دیا، وہ مانے گا؟ میں نے کہا آپ اللہ کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے کہا وہ رسول اللہ کیسے بن سکتا ہے؟ مرزا صاحب کی تو بڑی باتیں تھی۔ میں نے کہا میرا کوئی تھانے میں نام لکھا ہوا ہے، میں نہیں ہوں، میں نہیں بن سکتا، میں بن گیا ہوں۔ اچھا میں نے کہا تو نبی کے راستے پہ چلتا ہے تو خود نبی بن جا۔ 1400 سال بعد مرزا نبی کے راستے پہ چلا، نعوذ باللہ نبی بن گیا، تو مرزا 1909 میں مرا ہے، آج 2009 ہے، مثال ہے۔ 100 سال میں کوئی اور تمہارے اندر نبی کے راستے پہ چلنے والا نہیں ہے کہ وہ بھی نبی بن جائے؟ تمہاری ملت مرزائیہ میں اور کوئی نہیں۔ اس طرح میں نے سمجھایا، ایک لمبی بات ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کے واسطے سے اس نے ہمیں اپنے استاد سے ملایا، اس کے استاد سے بات ہوئی اور اس نے استاد کو چھوڑا اور لڑکا کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں کیوں سمجھا رہا ہوں کہ کالج والے کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، اس کے دین پہ ڈاکہ ڈالنا بہت آسان ہے۔